بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا تو لوگ استغفر اللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفر اللہ عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، بس وہ استغفر اللہ ان کی عادت میں ہے۔ عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفر اللہ بول رہا ہے تو اس سے اس کی گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ، اپنے رب کی مرضی کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف لوٹ آؤ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کے لبیک کہتا ہے۔ ایک شخص تھا، 70 سال تک یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا۔ یا صمد اللہ کا نام ہے جس کا معنی بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 دفعہ اللہ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، مولا یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا ہے، یہ تو یا صنم کر رہا تھا، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی یا صنم کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح اس نے اپنے حقیقی معبود کو تو پکارا ہے۔ میں نے بھی اس کے سوال پر اس کو جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے۔ کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ جو استغفار کو لازم کر لے تو اللہ پاک اس کے تمام مشکلوں میں آسانیاں عطا فرما دے گا اور ہر غم سے آزادی دے دے گا، اور اسے اس جگہ سے رزق عطا فرما دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں کو گناہوں کے قریب جانے سے بھی روک لیتا ہے۔
اور اس کے قدموں کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلفی کے لیے کوشش کرے۔ مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی، بعد توبہ کے وہ مال اصلی مالک کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصلی مالک نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملیں اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشوا لو اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، اور وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تم پہ خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندوں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہے۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھے رہتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنے زبان پہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔